مشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق فميمك مفتاح كل الوجود. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کے لیے ذمہ ہونا معیار ہے، لیکن عقد اجارہ میں جس نے دیکھنا پڑے گا کہ جس نے اجیر کیا کس چیز کے لیے اجیر کیا، کیوں اتنا پیسہ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ سارے اعمال کو انجام دے، ولو ذہنی رہا ہو یہ شرط۔ اگر صرف فراغ ذمہ ہونا تو ورود حرم اور احرام میں داخل، صرف اسی میں بری ذمہ ہونا تو شاید کمتر پیسے دے۔ ایک مسئلہ فراغ ذمہ ہے میت کے لیے، میت کے لیے فراغ ذمہ ہے، اس کے اندر کوئی حرج مسئلہ نہیں ہے، لیکن عقد اجارہ میں یعنی جو کرائے پہ ایک شخص کو لیا ہے، نیابت جو دی ہے، اس میں آپس میں کیا معاملات ہیں؟ جس نے جس شخص کو اجیر کیا تھا اور جس نے اجرت لی تھی، کیا معیار تھا ان کا؟ یہاں تبادر کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ جو ہے العقود تابع القصود کا مسئلہ ہے، یعنی جس نے اجارہ دیا ہے اس نے کس میت پہ دیا، شرط پہ دیا۔ وسیع جو ہے قصد این دوتا نه صرف فراغ ذمه است به احرام و ورود حرم، فراغ ذمه جس نے اجارے پہ دیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو ظاہر ہونے دے کہ آپس میں کیا معاہدہ کیا تھا، کس لیے اتنا پیسہ دیا تھا، کہ یہ مکے جائے، مینا جائے، مشہر جائے، تمام چیزوں کو انجام دے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو جس نے نائب بنایا اور جو نائب بنا ان کا آپس میں کیا معاملہ طے ہوا تھا۔ اگر کوئی متعارف ہے تو وہی متعارف ارتکازی ہو جائے گا، یعنی ذہنی ہو جائے گا، اور وہی ارتکاز وہی قصد وہ شرط ہے، شرط ارتکازی یعنی ذہن میں جو چیز ہے، یعنی عام طور سے اس طرح کے معاملات میں رہتی ہے۔
زمین غصبی میں تو نماز صحیح نہیں اگر جانتے ہوں کہ غصبی ہے. یہاں پر اجتماع نہیں ہو سکتا امر اور نہیں کا. ہاں دلیل ہے کہ اگر نہیں معلوم ہو کہ غصب تھا تو نماز صحیح ہے. یعنی شرط ذکری ہے، شرط واقعی نہیں ہے، شرط ذکری، جیسے طہارت خبثی. اس میں بھی اشکال ہے. اگر کوئی انسان قید ہو گیا ہے زمین غصبی میں تو اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ وہ مجبور ہے. وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ندا مطلب وہی اذان، یعنی جس وقت نماز جمعہ کے لیے اذان ظہر کہی یا اذان ظہر کہی جمعے کے دن وہی ہے. نہیں کہہ رہا ہے کہ سنا آپ نے، نہیں، بلکہ جب بھی اذان بلند ہوئی. نودی علیہ السلام یعنی اذان مراد ہے یہاں پر. نہیں، اس کا معنی ہی یہی ہے، روایت بھی یہی اشارہ کرتی ہے. یہاں پر آیت میں ندا سے مراد نہیں اذان. آپ روایات کو دیکھیں تو واضح ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہ زمان معصوم ہے خاص، یعنی وہ معصوم جس کا ہاتھ کھلا ہو. اس میں البتہ اختلاف ہے. یعنی وجوب العین جو ہے، وجوب ہونا اس کا، وہ معصوم کے زمانے سے خاص ہے. کلن یہ مسئلہ جو ہے آپس میں اختلافی ہے. حتیٰ اگر معصوم کے زمانے میں معصوم اگر اس کا ہاتھ کھلا نہیں، جیسے امام صادق کا زمانہ، اس کے اندر مسئلہ اختلافی بھی لکھ رہا ہے، اس زمانے میں واجب نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یہ روایت کہتی ہے. روایت کہہ رہی ہے اذان ظہر جمعہ، یعنی جمعے کے دن اذان ظہر کے وقت انسان نماز کے لیے آئے. اس میں اشکال نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حرج نہیں ہے. نودیہ مطلب اذان، اس آیت میں مطلب اذان ہے. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. یہ لا صلاۃ یہاں پہ دیگر دلائل کی وجہ سے فرق، لا صلاۃ الا بالطہور، روایات دوسری روایت کی وجہ سے، حتیٰ اگر طاہر نہیں تھا، حتیٰ جاہل تھا، حتیٰ تمام مسائل کے ساتھ نماز باطل ہے. 50 سال بعد بھی اس کو یقین ہو گیا کہ فلاں 50 سال پہلے میری فلانا نماز جو میں نے بغیر طہارت کے پڑھی تو اس کو پھر سے نماز پڑھ،
اس نماز کو قضا کرنا پڑے گا. قضا کنه. لیکن لا لا صلاة صلاۃ لجار المسجد الا فی یہ المسجد، فضیلت ہے، جو مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز نہیں ہے مگر مسجد پہ، یہ فضیلت ہے، الزامی نہیں ہے یہ جملہ. لا صلاة لمن لم يقم صلبه الا بفاتحة یہ اختیار کا الكتاب، مسئلہ ہے، اختیار ہے. یعنی اگر اگه جان حمد بوجھ کے اگر سورہ حمد نہیں پڑھا، نبایدش باشه، اما اگه یادش رفت بھول گیا یا مسئله جاہل بود، تھا نه لا تھا اس باید مسئلے کی وجہ بخونی. سے، تو اس کی یہاں پر آ کر مسئلہ دوسرا ہو جائے گا. نه مشہور اس کے قائل نہیں قائل ہے. نشدن. همین جای عروه یہیں پر بھی مشہور نے حاشیه کرده که حاشیہ کیا ہے، ایک مسئلہ یجب، این غالبا بعض نے گفتن کہا ہے وجوب وجوب عقلی ہے. من نوشتم برای جاهل ها یا وہ غیر جاہل، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ملتفت جاہل جو ملتفت وجوب نہیں تھے، شرعی متوجہ نہیں تھے، کوئی مانع مسئلہ نہیں ان نداره، کے گیری لیے یہ نداره. مسئلہ اس طرح سے نہ جاننا. یجب مطلب یعنی عقلی عقلا، طور پر، یعنی عجب و عقلا. غالباً علماء نے یہی لکھا ہے، البتہ کچھ غالباً لوگوں نے درست حاشیہ اینو کیا ہے، ببینید. و اما وہ مسئله دوسرا دیگه مسئلہ ہے. مسئله دیگه است. نعم. ای علا کل قرض جر کلن نفعا مسئلہ یہ کہ وہ قرض جس سے اندر نفع پائے جائے، وہ لا يجوز جر نفعا. نفع حاصل کرنا قرض دے کر ہو جائے. ما قال جر نفعا شاعر نے يعني اشارہ شنو؟ نہیں کیا يعني کہ هذا موضوع جر نفن سے مراد کیا ہے، الحكم الحرمة، صرف حرام کہا ہے. حرام هذا القرض. الحكم حکم جو اللہ سے آیا وہ یہ ہے کہ الموضوع قرض نفع کے ساتھ الشرع جائز هو نہیں. اب ہمیں ما معنی، عين لیکن المعنى شاعر نے یہ قبل بیان نہیں القرض کیا کہ نفع سے جر مراد نفعا کیا ہے. عن نفع تو اب شنو؟ ہر وہ چیز جو يعني عرف میں مثلا نفع قال سمجھی أنا جائے أقرضك بشرط أن قرض کے اوپر وہ تقرأ صحیح نہیں. سورة الحمد الوالدة، هذا جر نفعا له. ها يعني موارد مختلف ہیں. بعض مثال کے طور پہ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو قرض دوں گا بشرط ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے فاتحہ پڑھیں، تو اس میں فرض ہے کیونکہ اس کو نفعا نہیں مانا جاتا عرف میں. مختلف موارد ہیں. ہاں لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو قرض دوں گا، شرط ہے کہ آپ مجھے مثال کے طور پر پیسے واپس کریں اور یہ چیز میرے، یہ کام میرے لیے انجام دیں. یہ اشکال ہے. بله بله اس میں اشکال نہیں ہے. اشکال نداره. یعنی شرط کے ساتھ دفع رکھنا یہ اشکال ہے. اگر شرط کر دے، اگر شرط نہ کرے تب تو مستحب ہے کہ اس کو نفع میں کچھ دے. جرہ کا مطلب یعنی قرض دینا شرط کے ساتھ، روایت مسئلے کی وجہ سے. اگر قرض دے اور یقین ہے کہ سود دے گا مجھے واپس، فلو شرط نہ کرے تو اس میں اشکال نہیں. پیغمبر نے خود دیا. نہیں ہے اس میں شرط نہ کی ہو. دیکھنا پڑے گا شرط ہونا ضروری ہے. لفظ اس کو قید نہیں کہتے، قید ہونا ضروری ہے، یعنی شرط کا بیان ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی شخص جب بھی قرض دیتا ہے یا قرض بعد میں سود دیتے، سب اس کو سود دیتے، سب اس کو قرض دیتے، یہ قید نہیں.
مورد مورد کا مثلا شرط یہ مورد ہے اگر نہیں دیا تو کیا کرے گا؟ مثلا اسے لیا قرض اور نہیں دیا، شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ حتماً دے، یہ شرط حرام ہے قرض میں. اگر ارتکازن یعنی ذہنی طور پر شرط ہو کہ میں سود واپس لوں گا تو جائز نہیں ہے، چاہے لفظی نہ ہو، لیکن دائی ہو، اس کے اندر موجود ہو، ذہن میں ہو کہ مجھے اچھا دے گا. مثلا مہمان آئے گا، مثلا گیا کبابی کے پاس کہ مجھے 10 کباب دو، تو مہمان قرض بھی لے گا. مہمان کی وجہ سے اس نے قرض لیا، لیکن شرط مگر مثال کے طور پر اس سے قرض کے طور پر لے لیا، اب بعد میں دیکھا کہ مہمان چلے گئے تو کیا ضروری ہے کہ یہ واپس کرے کباب کو کیونکہ مہمانوں کے لیے لیے تھے؟ اس نے ایک چیز بیان کی ہے. فرق اس کا یہ کہ یہ وہ غیر اختیاری ہے، یہ اختیاری ہے، شرط اور عدم شرط. یعنی بحث نہیں ہے، 10 مسقال اگر اس نے سونا دیا واپس 10 مسقال سونا لے رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک چیز کی وجہ سے حلال بھی ہو جائے، ایک چیز سے حرام ہو جائے. اگر وہ پیسے دے اور پیسے میں زیادہ کرے یا سونا دے اور سونے میں زیادہ لے، یہ اشکال ہے. لیکن اگر کہے کہ میں نے 10 گرام سونا دیا ہے واپس 10 گرام سونا ہی لوں گا، یا 10 لاکھ روپے دیے ہیں واپس 10 لاکھ روپے ہی لوں گا، اشکال نہیں. شرط لا کے نہ کرے. دائی اور شرط میں فرق ہے. ارتکاز بھی یہی ہے، ذہنی چیز. ارتکاز یعنی ذہنی طور سے اس چیز کی طرف متوجہ رہنا، یہ بھی شرط کی جگہ پر ہے. لیکن دائی ہونا یعنی کسی چیز کے طلب کے لیے کچھ دعویٰ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور شرط رکھنا ایک الگ چیز. پیغمبر نے اس سے کسی نے کوئی چیز مانگی، حضرت کے پاس نہیں تھا، پیغمبر نے 4 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو قرض لیا، کسی اور سے اس کو دے دی. حضرت کے پاس وہ شخص جس سے قرض لیا تو پھر آیا، رسول اکرم نے کہا پھر سے دوں گا. 2 بار آیا، نہیں تھا رسول، جو کچھ رسول آیا تھا دے دیتے تھے، قرض ادا نہیں کر پا رہے. اس کی بیوی نے پیغمبر سے کہا پیغمبر سے جا کے اصرار کرو ورنہ پیغمبر تمہیں نہیں دیں. پیغمبر سے کہا کہ روایت مفہوم یہ ہے کہ میرا قرض دے دی. پھر پاس دیکھا پیغمبر نے پھر اصحاب کے سامنے کہا کون مجھے قرض دے. ایک نے کہا میں. اس سے 4 دیے تھے. پیغمبر نے اس آدمی سے کہا کہ اس کو 8 دے دو. تو پہلے 4 پیغمبر نے اس سے کہا میں نے 4 دیا تھا آپ کو 4 سا دیا. پیغمبر نہیں 8 لو. پیغمبر جب بھی قرض لیتے تھے زیادہ واپس کر. اس کو ربا نہیں کہتے کیونکہ شرط نہیں تھی. علم ہونا الگ چیز ہے کہ جب معلوم ہے کہ سامنے والا جب واپس کرے گا تو زیادہ کرے گا، لیکن میں نے شرط نہیں رکھی، لیکن شرط نہ کرے. بعض نے کہا ہے لیکن خلاف ہے متبادر و ارتکاز کے. اس کا نام ولو ایک ایک کر کے دے گا لیکن محدود نہیں ہے. بعض نے کہا ہے لیکن غالباً افراد نے قبول نہیں کیا، فقہا نے قبول نہیں کیا.
جو عرض ہے، جو عدد ہے، وہ عدد جو ہے وہ کاغذ کے اوپر جو عدد نہیں ہے، حساب اس قیمت پر ہے، جو اس چیز کی ویلیو ہے اس پر ہے، نہ کہ عدد پر ہے۔ اس میں اختلاف ہے، شیخ انصاری نے اس کو بیان کیا ہے، میں شیخ انصاری اور بعض نے اور نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کسی نے کیا ہے۔ اس زمانے میں سکے تھے اور سکے بدلتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے، جیسے ہم عراق میں تھے سکے تھے، سکہ تھا جو مثال کے طور پہ 10 فلس اور 20 فلس اور 50 فلس کے سکے، 100 فلس کا بھی سکہ تھا۔ یہ جو تھے یہ دھات کے بنے ہوئے تھے، اور عام طور سے اس کو فلز جو ہے اس کو وزن کے ساتھ، مثلا 100 فلز دیتا تھا تو 50 کے فلز لے لیتا تھا۔ اس کے اندر جو چاندی تھی وہ زیادہ تھی اس 100 والے سے، یعنی 250 کی چاندی جو ہے وہ مثال کے طور پر 100 والے سکے سے زیادہ تھی۔ تو علماء سے سوال کیوں نہیں، اشکال نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ اس میں جو ہے کہ اس عدد سے ہمیں مطلب ہے، 100 کے مقابلے میں یہ 250 کیا، مثلا 20 فلز کے 5، یعنی 20 کے سکے 5 دیے، 100 کا لے لیا، تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض نے اشکال کیا اس پہ کہ بالاخره اس کے اگر چاندی کا وزن فرق کرے، لیکن شیخ نے اشکال نہیں کیا کہ نہیں ہمیں عدد سے، لیکن کاغذ کا مسئلہ دوسرا ہے، کیونکہ وہ فلز تھا، وزن تھا، اس کے اندر دوسرے مسائل ہیں، کاغذ میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وزنی ہے، اور وزنی اور وکیل میں ربا کا مسئلہ آ جاتا ہے، معاملے میں ربا آ جاتا ہے اگر کم زیادہ، لیکن ایسا نہیں، کاغذ میں ایسا مسئلہ نہیں آتا۔ فرض کریں 10,000 کا کاغذ لے، یعنی 10,000 تومان کا ویلیو کا کاغذ لے، اور مثال کے طور پہ اس کی جگہ پہ دوسرا چھوٹے کاغذ لے لے اور اس کو کم اور زیادہ کرے، کیونکہ فلز میں دوسرا مسئلہ ہے، یعنی دھات کے بنے سکوں میں الگ مسئلہ ہے۔ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، اور حضرت امام صادق سے کافی میں روایت اس فرمائش پیغمبر کی وجہ سے، وما كان سبب اسلام عامة اليهود الا بعد هذا القول من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صادق نے فرمایا کہ اکثر یہودی اس روایت اور اس جملے کے بعد سے مسلمان ہوئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو مر گیا اور مال اس سے چھوڑا، بس وہ اس کے وارث کے لیے، میں اس سے ارث سے مالیات نہیں لوں گا، ارث سے ٹیکس نہیں لوں گا، حتیٰ مشرکین میں بھی قبل پیغمبر ارث میں، اس وقت کے ایران میں ارث کے اوپر مالیات تھی، یعنی ٹیکس تھا۔ پیغمبر نے کہا اگر کوئی مر گیا اور اس کے لیے پاس بال تھا تو یہ اس کے وارث کر، میں ارث کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لوں گا۔ اور کوئی مر گیا اور لیکن قرض کے ساتھ اور عیال یعنی اس کے پاس دین ہو، یعنی قرض ہو، اور اس کے کوئی قرض کے ساتھ مر گیا لیکن اس کے پاس نہیں ہے پیسہ، یا اس کے پاس ایسے، یا ان کے وارثوں کے پاس پیسہ نہیں ہے،
اور اگر وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے مانگے تو میں اپنے اوپر کہ میں دوں گا. اگر وہ قرض کے ساتھ مرا اور اس کے پاس نہیں ہے تو میں دوں گا. حضرت امام صادق نے فرمایا کہ پیغمبر کے اس جملے کے بعد یہودی اکثر مسلمانوں کے اس جملے کی وجہ سے عام یہود کا سبب اسلام کا یہ جملہ تھا. بہت یہودی مسلمان ہو گئے جب مریں گے. سوچا کہ جب حکومت کے مالک پیغمبر ہیں، ہمارے ارث سے کچھ نہیں لیں گے تو سب کچھ ہماری اولاد کو ملے گا، ہمارے وارثوں کو ملے گا، اور اگر ہم قرض بھرے تو وہ دیں گے. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ فقہا بھی فتویٰ دیتے کہ اگر کوئی مرے اور نہیں اور اس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ قرض کے ساتھ مرا ہے، کئی روایتیں، ایک نہیں ہے، کئی ہے. اس کا جو اصل ہے وہ یہی پیغمبر کی جملہ. بعض روایات میں کہ اگر حاکم اسلام نہ دے تو اس کا امام ظاہری مراد یعنی وہ جو حاکم امام معصوم تو خلوت کریں، یعنی وہ امام جو ظاہر حکومت کر رہا ہے، جو حاکم ہے. یعنی اگر اس کے پاس لوگ آئیں اور قرض کو طلب کرے اور نہ دے تو وہ ایک مقروض شخص کی طرح ہے. اس طرح کے کہ جس کا پیسے ہو اور پیسے نہ دے رہا ہو، قرض ادا نہ کرو، وہ گناہ گار ہے. اسی طرح یہ حاکم بھی گناہ گار ہے. نہیں، امام صادق کے زمانے میں نہیں. یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے حاکم کے لیے ضروری، یعنی اس امام کے لیے ضروری اس کا ہاتھ کھلا ہو. امام صادق کے زمانے میں ان کا ہاتھ کھلا نہیں تھا، لیکن امام حکم بیان کر رہے. ولایت شرعی ان کے پاس ہے، نہ کہ ہر وہ شخص جو حاکم ہو جائے. دو الگ الگ چیزیں. اس کے اوپر کچھ نہیں. جب اس نے مہر کو بخش دیا، معاف کر دیا، تو اب کچھ نہیں. روایت میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. وہاں پر ہے جب شوہر کے اوپر قرض ہو مہر کا، اگر خاتون نے بخش دیا اپنے مہر کو تو اس کے گردن پہ اب کچھ نہیں ہے، نہ آدھا نہ پورا، کچھ نہیں دینا. منصرف اگر ہو گیا کوئی شخص اپنے قرض سے تو پھر کوئی حرج. یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر مرد کے اوپر قرض ہے، یعنی ابھی تو نصف اس کا جو ہے، اگر ازدواجی تعلقات سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کی گردن پہ مہر تھا. اگر پہلے ہی خاتون نے زوجہ نے مہر کو بخش دیا تو اب اس کی گردن پہ کچھ نہیں بچا ہے کہ اس کا آدھا اس کو دینا ہوگا. ذمے کا مسئلہ اسقاط ہو جائے، ساقط ہو جائے، کچھ لازم نہیں ہے اس کے اوپر، عقد نہیں ہے. براء کرنا یا طلاق دینا ذمہ. جب کسی کا ذمہ آپ کی گردن پر ہے، اگر اس نے براءت کر دی کہ میں نے نہیں چاہیے تو ختم ہو جائے، ساقط ہو جائے گا ذمہ. قبول بھی نہیں، ضرورت نہیں ہے. ایقاع ہے، یہ عقد نہیں ہے. ابراء یعنی براءت کرنا ایقاع ہے، ایک طرف سے کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا
أسبقوا أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أهلا وسهلا مقبولة منصورة إن شاء الله ترجعون سالمات غانمات إلى سالمات غانمات موفقات أمور خدمة اليوم وراجعين سالمين غانمين إلى سالمين غانمين موفقين سلام للجميع فردا فردا ودعائي لكم أهلا وسهلا ولولاك لم تخلق الكائنات ولا